IVF ہے کیا؟ ملینز آف سپرم چاہیے ہوتے ہیں ایک سپرم کو ایگ میں بھیجنے کے لیے. ہم نے بیج بنانا ہے. IVF حلال ہے یا حرام ہے؟ 60 سے 70% میل کے سپرمز نہیں ہیں اور 30 سے 35% عورت قصوروار ہے. اگر اس کا سیمن 0 ہے تو پلیز اس کی شادی کر کے تجربے نہ کریں. وہ تو بچہ نہیں پیدا کر سکے گا. ہمارے معاشرے میں حلال اور حرام کی جہاں پر تمیز سکھائی جاتی ہے وہاں پر IVF کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. میں اس چیز کو ذرا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں اپنی آڈینس کے لیے. سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ IVF ہے کیا؟ IVF کا مطلب ہے ان وٹرو فرٹیلائزیشن. ان ویوو ہوتی ہے جسم کے اندر, ان وٹرو ہوتی ہے جسم کے باہر. ٹھیک ہے. کسی لیب میں یا تو ہوتے یہ میاں اور بیوی کے ہی جرثومے ہیں. یعنی ہسبینڈ کا سپرم اور وائف کا ایگ. اب ہسبینڈ کا سپرم اور وائف کا ایگ جو ہے وہ تو نارملی بھی ٹیوبز میں مل رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے اس کو خود سے لیب میں کرنے کی؟ نمبر 1, اگر ہسبینڈ کا کاؤنٹ بہت لو ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ملینز آف سپرم چاہیے ہوتے ہیں ایک سپرم کو ایگ میں بھیجنے کے لیے. وہ اس کے ساتھی ہوتے ہیں. مے بی دے سیکریٹ سم تھنگ جو کہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ وہ ہائیلورونیڈیز ہوتا ہے. وہ پھر وہ جو مائکروسکوپک ایگ ہوتا ہے اس کا ایک شیل ہوتا ہے, اس کو ڈیزولو کرتے ہیں پہلے. وہ سارے اس کو توڑتے ہیں, بریک کرتے ہیں, ڈرلنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ اس کے اندر جاتا ہے. اس کی ٹیل باہر رہ جاتی ہے اور نیوکلیس جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور پھر وہ مکس ہوتے ہیں نیوکلیس ایگ کا اور سپرم کا, اور پھر وہ ایک سیل سے 2 سیل بنتے ہیں, 2 سے 4 بنتے ہیں. اس طرح کرتے کرتے وہ ایمبریو بن جاتا ہے. پھر اس میں ایک سپیس پیدا ہوتا ہے, ایک طرف بچہ بنتا ہے, ایک طرف پلیسنٹا بنتا ہے, اور اس طرح کر کے ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. صحیح. تو ہمارا یہ جو انر سیل میس جب بنتا ہے ٹروفوبلاسٹ کے لیول تک, ہم 5th ڈے تک تو ہم لیب میں رکھتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ماں کے رحم میں ایک اسپیشلائز پائپٹ ہوتا ہے, اس کے ذریعے رکھ دیتے ہیں. کہ آسان لفظوں میں, تاکہ جتنے بھی ویورز ہیں نا, کیونکہ ہماری آڈینس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ علم رکھتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو سادہ لو انسان ہیں, ان کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا طریقے کے ساتھ کچھ ایسے آسان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے تاکہ عام لوگوں تک بھی وہ تمام تر انفارمیشن پہنچ سکے. ہم نے بیج بنانا ہے. ہم بیج بنا لیتے ہیں. جب ماں اور باپ کا جرثومہ مل جاتا ہے تو وہ بیج بن جاتا ہے. بالکل. پھر ہم بیج زمین میں رکھتے ہیں. زمین کیا ہے؟ رحم. بالکل. وہ ہم ماہواری کے راستے سے ہم اس میں رکھ دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بیج ایسے ہی اگتا ہے جیسے ایک نارمل بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب بڑا اہم سوال, کچھ لوگوں نے بڑا اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ہائپ دی ہوئی تھی. چونکہ ڈاکٹر صاحبہ آپ موجود ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے یہ سوال کر لینا چاہیے. IVF حلال ہے یا حرام ہے؟ اس بارے میں ذرا بتائیے گا. بیٹے, اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شریان دل کی بند ہو جائے تو ہم ٹانگ میں سے ایک شریان نکال کے اس کو الٹا کر کے بائی پاس کر دیتے ہیں. بالکل. اگر یہ حلال ہے تو پھر IVF بھی حلال ہے, کیونکہ ہم نے صرف بائی پاس کرنا ہے. یعنی فرض کریں کہ یہ 2 ٹیوبیں ہیں, یہاں 2 انڈے دانیاں ہیں. ٹیوب نے انڈا اٹھایا, وہ کسی وجہ سے دونوں ٹیوبیں بند ہیں اور وہ رحم تک وہ انڈا ہی نہیں جا رہا. ہم نے بائی پاس کر کے ادھر سے رکھ دیا, تو اس میں کیا حرام ہونا ہے؟ اور باقاعدہ اس میں تو قانون بھی پاس ہوا ہے نا پاکستان میں. آف کورس, جب پہلے رائج ہوا تھا تو بہت سے مفتی حضرات اور بہت مولانا حضرات کو بلایا گیا تھا اس فنکشن پہ, اس میں, اور ان کو ڈیمونسٹریٹ کیا گیا تھا کہ یہ اس کے محرکات ہیں, یہ اس کی وے ہے, کس طرح یہ ہوتا ہے. اور انہوں نے پھر ڈاکیومنٹ سائن کیا تھا کہ ہاں یہ حلال ہے اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. صحیح ہو گیا. جی. ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تلخ حقیقت ہے. 5 پن کی جو بیماری ہے, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 5 پن کی بیماری جو ہے, انفرٹیلٹی جسے ہم کہتے ہیں, وہ صرف خواتین میں پائی جاتی ہے, لڑکیوں میں پائی جاتی ہے, مرد حضرات میں نہیں پائی جاتی. یہ ذرا ایکسپلین کیجیے گا, کیا واقعی 5 پن کی جو بیماری ہے وہ صرف عورتوں میں پائی جاتی ہے؟ بیٹے, یہ تو اب الٹ ہو چکا ہے. جب ہم ہاؤس جاب میں تھے اس وقت تو میل کہیں کہیں نظر آتا تھا, کہ ہم تو میل کا یوزلی ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے تھے. اور جب
عورت میں کوئی نقص نہ ہونا تو تب ہم نے میل کا ٹیسٹ کروانا کہ چلو اس کا بھی کروا لیتے ہیں. وہ یوزلی اکثر ٹھیک ہی نکلتا تھا, 100 میں سے شاید 10 کے یا 5 کے کوئی فرق ہوتا تھا. اب تو 70-30 ہو گیا, 70%, یعنی وہ جو آ رہے ہیں انفرٹیلٹی کے ہمارے پاس کیسز, اس میں 60 سے 70% میل کے سپرمز نہیں ہیں اور 30 سے 35% عورت قصوروار ہے. اچھا, بانجھپن کی بیماری کا آغاز کب ہوتا ہے؟ یہ بیماری کا شروع کب ہوتی ہے؟ یا پھر ظاہر سی بات ہے جب آفٹر میرج ہم دیکھتے ہیں ابھی نیولی کپل کو کوئی 10 ماہ بھی نہیں, 8-10 ماہ بھی نہیں ہوتے تو وہ ویلا مچ جاتا ہے کہ یہ کچھ پرابلمز ہیں, مسائل ہیں, آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں, یہ وہ. تو سب سے پہلے بانجھپن کی بیماری کا اندازہ کب لگایا جا سکتا ہے اور کب ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ بیٹے یہ تو شادی سے بہت پہلے. اچھا, ہاں, لڑکا جب بلوغت کے پاس پہنچے تو باپ کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ 15, 16, 17, 18, زیادہ سے زیادہ 20 ایک سیمن انالیسس کر لیا جائے, اور پیدائش کے وقت ہی ماں اور باپ دونوں دیکھیں کہ اس کے ٹیسٹیکل اسکروٹل سیک میں ہیں کہ نہیں کہیں, کیونکہ وہ گردے کے پاس ڈیولپ ہوتے ہیں اور پھر نیچے آتے ہیں ڈیولپمنٹ میں اور پھر اس سیک میں انٹر ہوتے ہیں. اگر وہ سیکس ایمٹی ہیں 1 منٹ میں ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس کو پوچھیں کہ اس کا کیا کرنا ہے, ورنہ وہ مستقل بانجھ ہو جائے گا وہ لڑکا. کیونکہ ٹیسٹیکلز اگر پیٹ میں رہیں تو وہ گرم جگہ پہ ان کو ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں, ایٹریٹک ہو جاتے ہیں, سپرم بنانے کی صلاحیت کھو جاتے ہیں. ان کو وہ سرجن 1-2 ماہ کے بعد, پیدائش کے بعد, وہ موبلائز کرتا ہے وہاں سے گردے کے پاس سے اور لے کے آتا ہے اور اسکروٹل سیک میں اس کو انٹر کروایا جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹ, ہو سکتا ہے ایک ٹیسٹیکل ہو, ایک گولی ہو, دوسری نہ ہو, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پیدائش کے فوراً بعد نوٹ کریں. اس کے بعد بچے کا سیمن, اگر خاص طور پہ جن کا یہ آپریشن ہوا ہے ان کا سیمن انالیسس جو ہے وہ 17-18 سال کی عمر میں کر لیں. اگر اس کا سیمن 0 ہے تو پلیز اس کی شادی کر کے تجربے نہ کریں. اچھا, ہاں, وہ تو بچہ نہیں پیدا کر سکے گا. اگر اس کے آپ نے 0 سپرم ہے پھر آپ ٹیسا بھی کرا لیں شادی سے پہلے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, ٹیسٹیکل میں سے فلوئڈ نکال کے وہ بھی دیکھ لیں. اگر نہیں ہے, لڑکے کو خود چاہیے یہ, اگر اس کے ماں باپ نے نہیں کرایا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹیسٹ ہی نہ کریں, لیکن وہیں پر ڈاکٹرز حضرات یہ کہتے ہیں کہ اب بچہ پیدا کرنا, اب سائنس اتنی, ٹیکنالوجی اتنی جو ہے وہ جدت اختیار کر گئی ہے کہ اگر کوئی شخص مرد, اگر نہ مرد ہے مکمل طور پر, وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا, لیکن سائنس اور میڈیکل کے ذریعے جو ہے یا میڈیسنس کے ذریعے جو ہے, کورسز کے ذریعے وہ اس کو مرد بنا دیتے ہیں. بیٹے دیکھو یہ 2 باتیں ہیں سمجھنے والی. ہاں, یہ ٹیکنیکل 2 چیزیں ہیں. آپ نے کہا کہ اس کو ٹیسٹ ہی نہ کریں, شادی نہ کروائیں. ٹیسٹ کی بات نہیں میں کر رہی. جی دیکھیں, یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. جی, میاں بیوی کا تعلق استوار ہونا یعنی سیکشول لائف, وہ سیکشول ایکٹ, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن ایجیکولیشن میں جو سیمن ہے اس میں سپرم ہے کہ نہیں, یہ ایک الگ بات ہے. اچھا, آپ ایک بھرپور سیکشول لائف گزار سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے سیمن میں ایک بھی سپرم نہ ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل بہت اریکٹائل ڈس آرڈرز ہو رہے ہیں, میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے اندر اس کے سیمن میں بھرپور جرمز ہیں, سپرمز ہیں. وہ پھر ہم ٹیسٹ, وہ IUI کر سکتے ہیں, ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کر سکتے ہیں اگر وہ دونوں آپس میں ایک سیکشول ریلیشن شپ نہیں رکھ سکتے. تو یہ 2 مختلف چیزیں ہیں, اس کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ اریکٹائل ڈس آرڈر بھی ہے اس کو, اور اس کے سیمن میں بھی سپرم نہیں ہے, پھر ہم نے جہاں سٹور ہوتے ہیں, آگے سے ایک ڈکٹ لے کے آتی ہے نا سٹوریج میں سے, اگر وہ ڈکٹ بند ہے اور سٹوریج میں سے ہمیں ایسپریٹ کر کے مل جائیں, اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس ایپیڈیڈیمل سپرم ایسپریشن, ٹیسا. تو وہاں سے اگر ہمیں سپرم مل جائے, ہم فوراً فریز کر لیتے ہیں اور پھر ہم اسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ میل کا ٹریٹمنٹ, پھر اگر سٹوریج میں بھی نہیں مل رہے, پھر سرجن جو یورولوجسٹ ہے وہ ٹیسٹیکل کو سپلٹ اوپن کرتا ہے ہاف میں, اور مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جہاں جہاں خون کی نالیاں نظر آ رہی ہیں ان کے پاس کبھی کبھی صرف نیوکلیس سپرم کا پڑا ہوتا ہے, پورا سپرم نہیں, اموٹائل نیوکلیس. اگر وہ نیوکلیس بھی ہمیں مل جائے, ہمیں امیچور سپرمیٹڈ بھی مل جائیں, تو ان سے بھی ہم
ٹیسٹ ٹیوب بیبی کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا.